حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دنسایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ہمارے پیارے نبی کا ارشاد پاک ہے، جس نے یہ کلمات پڑھے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سچی حیا والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت کو قبول کرنا اور چیخنے والے کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے اور پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو۔ ہمارے پیارے نبی کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے اور پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مکمل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔